ألا لله الدين الخالص. مولویوں کی ایک لجنہ بنی ہے، لجنۃ العلماء للافتاء. یہ کفر سازی کا ایک انہوں نے ادارہ بنا رکھا ہے کہ جو آدمی ہمارے نظریات و خیالات کے تابع نہیں ہوگا وہ ہماری نظر میں نا اہل حدیث ہوگا، اور دوسرا وہ مومنین کی راہ سے بھی ہٹا ہوا، یعنی دیگر فرقوں سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے کچھ بڑوں کو نکالا، اور اس کے بعد پھر مولانا اسحاق مرحوم کی باری آئی. اب عمر صدیق کی باری تھی، وہ اب عمر صدیق تک پتہ نہیں کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے، باری تو ہماری ہے. وہ شعر تھا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، کل تم آج تم کل ہماری باری ہے. تو ہم کہتے ہیں مولویوں سے کس کی یاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے. فتویٰ تو ہم پہ بھی آ جائے گا. ابھی ہم چونکہ اتنے مشہور نہیں ہوئے ہیں، کوئی جانتا ہے. جس دن مولویوں کی نظر ہم پہ غلطی سے ان کی نگاہ لطف و کرم ہم پہ پڑ گئی، آپ دیکھیے نیٹ پہ میرا کرتے کیا ہیں. باقیوں کو تو بیچاروں کا کچھ ہو نہ ہو، میرا تو کچھ کر کے رہیں گے. مولانا تو چلے گئے دنیا سے، بڑے ٹائم بھی ان کی وفات ہوئی اور وہ چلے گئے. اب جو حشر ہوگا اللہ اللہ اللہ. لجنہ کہتے کمیٹی کو. یہ ان کا لجنۃ الافتاء والبحث یہ ہے اصل میں دو سیاسی گروپوں کی لڑائی. ساجد میر گروپ، علامہ ثانلائی ظہیر گروپ. ساجد میر گروپ کا حمایتی ہے عمر صدیق، اور وہ نواز شریف کے ساتھ سینیٹر بنا ہوا ہے جا کر کے وہاں. چلو جیسے بھی ہے، ان کو یہ کہ ہم نہیں بنے ابھی تک، اس لیے انہوں نے پھر نیچے اپنا ایک گھیرا بنایا ہوا تینوں چاروں بھائیوں نے کہ ہمارے ابا بھی سیاست میں تھے تو ہمارا بھی حق بنتا. لڑائی ان کی ہو رہی ہے آپس میں. پھر انہوں نے سارے اہل حدیثوں نے نہیں، انہوں نے مل کے یہ فتویٰ خود اپنا اختیار کیا کہ حسینی یزیدی نہیں کہنا چاہیے، محمدی کہنا چاہیے. کہتے بھی حضرت لبیب کو بھی رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. پھر جالوت نے بھی ایک جگہ پہ کہا تو میں نے کہا کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ہر ایک لفظ کا معنی ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا پھر ایک ہی جگہ پہ ان کا معنی آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ دلیل دیتے وقت کوئی سوچا کرے. آپ واقعی منطق اور فقہ کے امام ہوں گے، ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سننے کے بعد پھر سوچتے ہی ہیں صرف آپ کو ہی، کیونکہ آپ کہتے ہیں تقلید والا ایمان قبول نہیں ہونا. ہم پریشان ہو کے سوچتے بھی تقلید کا اگر ایمان قبول نہیں ہونا تو تقلید والا فتویٰ بھی قبول نہیں ہونا. حافظ زبیر علی زئی کہتا ہے ہر ان پڑھ اللہ نے جنت نصیب فرمائے، ہر ان پڑھ پہ فرض ہے کہ وہ اپنی تقلید کرے. ایک آدمی جو ہے وہ اپنی تقلید خود کرے، خود محنت کر کے دین کو پڑھے سمجھے پھر اس کے اوپر. تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ایک گروپ میں تھے تو غزوے سے واپس آئے، دو صحابیوں میں لڑائی ہوگی تو وہ دونوں نے آواز دی یا انصار یا مہاجر. تو رسول اللہ نے کہا یہ میں کیا جاہلیت کی آوازیں سنتا ہوں، یا مہاجر یا انصار تو قرآن مجید میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. تو اگر انہوں نے پکار لیا تو کیا ہوا؟ نہیں. اصل چیز کیا ہے اس کے اندر کہ جس پکار کو انہوں نے جس کام کے لیے استعمال کیا وہ کام غلط تھا. نبی علیہ السلام نے اس کام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ باتیں جو کی گئی ہیں دونوں انصار اور مہاجرین کو، اس کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ جتھے بندی کا اور اپنے اپنے علاقوں کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں کا اشارہ ہے کہ آؤ علاقائی بنیاد پر تم اور میں ہم جو ہیں الگ الگ تھے، پھر اس علاقے کے تعصب میں پیچھے چلے. یعنی علاقہ کے لیے پکارنا ٹھیک نہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ مولانا فلاں، مولانا اکاڑوی، گجرانوالوی، فیصلہ آبادی، ہیں جی نام تو آپ نے رکھے، دہلوی، میاں نذیر حسین دہلوی، ہیں جی فلاں گجراتی، پھر اثر سے اثری، ہاں جی
آپ تو کرتے ہیں. تو ادھر یہ کہتے ہیں کہ ایک امام سے پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ کہتا ہے کہ میں شیعہ اور سنی. انہوں نے کہا نہیں میں محمدی ہوں, میں محمدی ہوں. ایک امام کا کہا. آپ یہ بات بتائیں, اس امام کے کہنے پہ تو چلو ہم مان لیں گے ہم محمدی ہیں, لیکن اس امام نے دلیل کہاں سے لی ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں محمدی, کہ تم اپنے ساتھ نام کے ساتھ محمدی لکھا کرو, کہیں ہے؟ امام آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی یزید والے بارے میں اگر آپ برا کہتے ہیں تو اس امام کا بھی ہم پوچھیں گے کہ وہ امام جو ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے یزید کو برا کہنے کی. اگر دلیل نہیں تو پھر ہم اس امام کو نہیں لیں گے. تو اس امام سے بھی پوچھ لیں کہ انہوں نے محمدی کہاں سے لیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ بات جان لیں کہ یہ جو ہے یہ بات بخوبی جان لینی چاہیے کہ یہ حسینی اور یزیدی کی تقسیم اور گروہ بندی ان متاخرین روافض کی ایجاد ہے جو قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں, عقیدہ رسالت کو ثانوی حیثیت دینے والے, ابو بکر عمر کو سب و شتم کرنے والے اور امہات المومنین اور دیگر صحابہ کی تکفیر کرنے والے ہیں. اس لیے ایک مسلمان کو سیدنا حسین سے محبت کا اظہار کرنے کا یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ان کے نام پر ایک گروہ بنایا جائے اور ان کی طرف نسبت کی جائے. ہم آپ کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو بھی اہل حدیث کا نام کے ذریعے سے یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. مسلم کہلوایا کریں, ہوا سماکم المسلمین. اللہ نے قرآن مجید سورہ حج میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا, یہ تم اہل حدیث کیوں ہو گئے؟ اور کہتے ہیں رافضیوں نے یہ کام شروع کیا ہے, حسینی یزیدی, تو آپ رافضیوں کے مقلد ہوئے, آپ پیچھے پیچھے چلتے, آپ نے بھی بنا لیا یہ روافض ہیں. یہ روافض کس نے نام رکھا ہے آپ پہلے بتائیں, یہ بھی قرآن حدیث میں نہیں آیا. نام تو رافضیوں کا بھی نہیں چودھری آیا, اب کیا کرنا ہے؟ گئے نا پاس سارے. پھر احترام میں صحابہ پر رافضیوں کی تکفیر بھی نہ کریں. حضرت ابو بکر عمر کے نام پر سپاہی صحابہ کا گروہ بنا, حدیث کے نام پر اہل حدیث آپ کیوں بنتے جاتے ہیں؟ اپنے ناموں کے ساتھ صدیقی لکھتے ہیں, فاروقی لکھتے ہیں, یہ حافظ عتیق الرحمن علوی لکھتا ہے. اس کا کیا پکا پتا ہے کہ یہ حضرت علی کی اولاد ہے, یہ نہیں اولاد؟ نسب تو آ کے ہندوستان میں خراب ہو گیا. اور ویسے بھی آپ کہتے ہیں کہ نسبوں میں کیا رکھا ہوا ہے, وہاں تو اتھے ہونے نے عملہ نے نہ بیڑے, کسے نہیں تیری بات پوچھنی ہے جی. آپ تو کہہ رہے عملوں سے ہوتے, آپ لکھ رہے حسینی, فروق, یہ قاضی سلمان منصور پوری, فلانا امرتسری, یہ علاقے تو ہندوؤں کے ہیں. غزنوی, امرتسر میں تو ان کا ٹیمپل ہے. دہلی کے اندر کس کی اس وقت میاں نذیر حسین دہلوی. بنارسی, بنارس میں اس وقت ہندوؤں کا سب سے بڑا مندر ہے, وہاں ابو القاسم بنارسی آپ کہہ لیں, اس کے سب سے پہلے 1918 کے عالم دین ہے جنہوں نے سب سے پہلے اہل حدیثوں کی کام ہے. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سب کچھ ہو, ہمیں یہ بتاؤ اہل حدیثوں کیا صاحب ایمان بھی ہو؟ نہ کریں. یزیدی حسینی کی اصطلاح چلائے, اس سے میرے بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اگر یزیدی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ حنفیوں کو کہتے ہیں آپ اشعری ہیں, ماتریدی ہیں, اور ہم وہ ہیں جو آپ کو جس طرح کا اللہ آپ مانتے ہیں ویسا ہم نہیں مانتے. جہمیہ پر یہ فتوے لگاتے ہیں کہ ایک فرقہ جہمیہ کا ہوا, وہ جہم کے نام سے تھا, وہ غلط ہے, تو آپ نے بھی ان کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں. نہ ایسے نہ کریں. ایک تلنا, ایک ترازو لائیے, اس کے ذریعے سے سب کچھ ختم کر دیجئے, ہم بھی قائل ہو جائیں گے. باقی حسینی یزیدی ہم نے اس لیے رکھے ہیں یہ سارے. دیکھیں نا جوید احمد غامدی بھی غامدی لکھواتا ہے, آج تک پتہ نہیں چلا غامدی کیوں لکھواتا ہے. ہم نے تحقیق ساری کی, پوچھا, بس جھوٹ موٹ باتیں کرتے رہتے ہیں. آپ ایک بنائیے اور اس کے بعد پھر ایک بنائیے غزنوی, روپڑی خاندان. آپ علاقوں سے نسبتیں دیں, وہ علاقے جہاں کافر بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں, یہ نہ دیں. اللہ نے قرآن مجید میں جو بتایا ہے کہ یہ قبیلے میں نے اس لیے بنائے, لتعارفوا, پتہ چل جاتا ہے بندہ کی ذہنیت کیا ہے اور کہاں کا ہے. آپ اپنے نام کے ساتھ دیکھیں, یہاں ایک مولانا سلیم جباری ہیں, ان کو کہ جبار تو اللہ ہے,
یہ برکت توحیدی جس سے یہ سب سے پہلے فتنہ اب اٹھایا ہے، وہ توحیدی کیوں لکھتا ہے؟ کیوں ہم کافری ہیں؟ جب توحیدی کافری نہیں چل سکتا ہے، جب حنفی اہل حدیث چل سکتا ہے، جب روپڑی امرتسری چل سکتا ہے، جب صدیقی فاروقی چل سکتا ہے، تو حسینی کہلوانے میں مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ یہ ہے وہ ان کا سارا حسینی اور یزیدی تقسیم بدعت، خلاف منہج اور روافض کی ایجاد ہے۔ یہ دیکھ لیں، آپ بھائی یزیدی ہیں، آپ کہلوائیں تاکہ ہم ایزیلی آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ رکھیں، نہ آپ کے ہاں حسینی لڑکی آئے، نہ آپ کا یزیدی لڑکا کہیں جائے، پھر لڑائی ہوگی، طلاقیں ہو جائیں گی۔ یہ ہم نے اس لیے آپ کو بتایا ہے تاکہ الگ الگ ذہنیتوں کے بندے اپنی اپنی جگہ پہ شادیاں بیاہ کریں، نہ ملیں نہ جلیں، نہ جنازوں پہ آپ آئیں۔ دیکھیں نا، حافظ عتیق الرحمان صاحب جامعہ سلفیہ بنگلہ ستیانہ والوں نے میاں طاہر کا جنازہ پڑھایا، بعد میں انہوں نے ان سے توبہ کا کلپ چلوایا کہ میں نے غلط آدمی جو صحابہ کا دشمن تھا پڑھا، آپ نہ جنازے پڑھانے جائیں، اعلان ہو جائے کہ کاشف علی حسینی کے جنازے پر کوئی یزیدی نہ آئے، اعلان ہو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، ارشاد الحق عصری صاحب حسینی وفات پا گئے تاکہ یزیدیوں کو پتہ چل جائے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، اصلاح الدین یوسف ناسبی یزیدی مر چکا ہے، اس کے لیے فاتحہ نہ پڑھیں، بات ختم ہو جائے۔ یہ تو میرے بھائی معاشرے میں امن پیدا کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ میرے ہاں وہ جمعہ سننے آئے جو حسینی ہے، آپ باہر سے پتا کر لیں کہ ہاں جی یار وہ حسینی ہے، کہتے ہاں جی پھر جمعہ پڑھاتے ہیں۔ یزیدی آپ ادھر بیٹھ کر یزید کے خلاف مجھ سے جمعہ سننا اور کوڑے، اور جمعے کے دوران میرے بارے میں اپنے امام کے بارے میں غلط باتیں سوچے، اس سے بہتر نہیں کہ ایک مسلمان کے دل میں بغضی پیدا نہیں ہوگا۔ کیسا میں نے علاج بتایا ہے؟ یہ وہ ٹیکے گولیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں امن قائم کرنے کے لیے۔ حسینی یزیدی آپ لکھ دیں، اس سے نکھر جائے گا۔ آپ یزیدی لکھا کریں، اپنے مرنے کے بعد لکھ دیں کہ حافظ شریف یزیدی، مولانا مسعود عالم صاحب نے سائن کیا۔ یہ وہی دو نام ہے، تیسرا شاد اللہ قصری کا جو وہاں ملے تھے، جنہوں نے مولانا پہ فتویٰ لگائے، دو یہ اوپر ہیں۔ حافظ شریف یزیدی، پتہ چلے ہمیں نہیں جانا حافظ صاحب کے پاس، تاکہ ہم چندے بھی لگ لگ کر لیں، پیسے بھی لگ لگ کر لیں۔ اگر جماعت الدعویٰ میر یحییٰ محمدی صاحب سے الگ ہو سکتی ہے، ان کی عمارت توڑ کے حافظ سعید الگ گروپ بنا سکتا ہے کہ ہمیں اس کے میر یحییٰ محمدی کے نیچے نہیں آنا، تو وہ چل سکتا ہے میرے بھائی۔ جہادی گروپ الگ، تبلیغی گروپ الگ، تو ہمیں بھی الگ ہو جانے دیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ دو بھائی لڑے، گھر میں دیوار کر دو، چلو ایک دوسرے کو ملتے رہیں گے۔ یہ کیا بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خون ریزیاں کریں، لڑیں؟ جھگڑا ختم کرنے کے لیے حسینی یزیدی تقسیم بہت ضروری ہو چکی ہے۔ آپ چاہے مرزا لکھیں نہ لکھیں، ملک لکھیں نہ لکھیں، رائیں لکھیں نہ لکھیں، میرے بھائی حسینی ضرور لکھیں، تاکہ وہ تو نسبتیں ختم ہو جانی ہیں۔ اللہ اس نسبت سے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہ دعا ہے حسینی لکھنا، یہ ایک دعا ہے۔ اس کے یہ اصطلاح بنا دیں، اس اصطلاح کا میں بناتا ہوں آج سے کہ اس کی ٹرمنالوجی چلائی بھی میں نے ہے، سن کر عمر صدیق سے بڑھاؤں گا بھی میں بھی۔ اس حسینی وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حشر امام حسین کے ساتھ ہو، اور وہ دعائیں کرنے والے جو کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ فرما، آمین، ختم۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ آپ لکھیں یزید کے ساتھ ہمارا حشر فرما، چلو آپ کا ادھر ہو جائے۔ ہر وقت جس کو کہ حسینی، اس کو وہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔